سورہ بقرہ آیت نمبر 40۔ آپ حضرات کے پاس پیج نمبر ہے 13۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صل علی محمد النبی الأمی وعلى آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ محترم سامعین کرام، اس آیت مبارکہ کا ترجمہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل تم یاد کرو میرے ان احسانات کو، میری ان نعمتوں کو جو میں نے تمہارے اوپر کیے ہیں۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي، اور تم میرے عہد کو پورا کرو۔ اوفی بعہدکم، میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور تم صرف مجھ ہی سے ڈرو۔ محترم سامعین کرام، گزشتہ درس میں آپ حضرات کے سامنے بنی اسرائیل کی ایک ہسٹری، ایک تاریخ آپ حضرات کے سامنے آ چکی، اور یہ بھی آپ کو بتایا کہ اسرائیل یہ سیدنا حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، ان کا نام ہے، اور اس کا معنی ہے اسرائیل کا اللہ کا بندہ۔ عبرانی زبان کے اندر اسرائیل کے معنی اللہ کے بندے کے ہیں۔ حضرات مفسرین کرام رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کے ایک سے زائد نام نہیں تھے سوائے حضرت یعقوب علیہ السلام کے، کہ ان کا ایک نام یعقوب بھی تھا اور دوسرا نام اسرائیل بھی۔ محترم سامعین کرام، ما قبل میں اور سورہ بقرہ کی شروع سے لے کر اب تک آپ حضرات کے سامنے ہے کہ ایک گروہ وہ تھا جو خالص اہل ایمان کا، دوسرے نمبر پر وہ گروہ جو کفار اور مشرکین کا تھا، اور تیسرے نمبر پر وہ گروہ جو منافقین کا تھا۔ مکہ مکرمہ کے اندر تو خالص مشرک ہی تھے، ان سے ہی خطاب تھا۔ پھر اس کے بعد جناب اعلیٰ مدینہ منورہ کے اندر آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ اہل کتاب سے پڑا اور منافقین سے۔ اہل کتاب کے اندر یہود بھی تھے اور نصارہ بھی۔ یہود ان کو کہا جاتا تھا جو سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے تھے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے تھے، اور نصارہ ان کو کہتے تھے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے تھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس طور پر نبی نہیں مانتے تھے، جی، تو یہ نصارہ کہلائے۔ تو چونکہ ان کے پاس کتاب تھی، یہود کو تورات ملی، نصارہ کو انجیل ملی، ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے سورہ بقرہ کے اندر اور دیگر مقامات پر ان کو اہل کتاب سے تعبیر کیا گیا۔ اس کے برعکس جو مشرکین مکہ تھے، جو مکہ والے تھے، ان کے پاس کوئی ایسا نہ قدیم علم تھا نہ جدید علم تھا، ٹھیک ہے نا، وہ صرف اور صرف اپنے آباء و اجداد کے نقش قدم پر چلنے والے تھے۔
نحن وجدنا آباءنا علی امہ وإنا علی آثارہم مہتدون، یا ایک جگہ آتا ہے مقتدون، ٹھیک ہے نا، کہ ہم تو اپنے آباء و اجداد کے نقش قدم پر کیا ہیں، چلنے والے، بس وہ ان کے پاس وہ نہیں تھا۔ اس لیے مکہ والوں کے مقابلے میں یہ اہل کتاب یہود ہوں نصارہ ہوں، یہ ایک طرح سے پڑھے لکھے کہلاتے تھے اور یہ معزز سمجھے جاتے تھے، اپنے اہل علم ہونے کی بنیاد پر یہ معزز سمجھے جاتے تھے۔ تو چونکہ ان بنی اسرائیل پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت زیادہ انعامات ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان انعامات کو یاد دلا کر، ان احسانات کو یاد دلا کر اپنے اس وعدے کی جو اللہ تعالیٰ نے ان سے میثاق لیا تھا اس کی یاد دہانی کرائی جا رہی ہے، اس کی یاد دہانی کرائی جا رہی۔ تو فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل، حضرت یعقوب علیہ السلام کے جو آگے جو 12 بیٹے تھے، ٹھیک ہے نا، جن میں سے ایک حضرت یوسف علیہ السلام بھی تھے، اور صرف حضرت یوسف علیہ السلام کو نبوت ملی، باقی کسی اور بیٹے کے متعلق نہیں آتا کہ ان کو کیا ہے نبوت ملی ہو، کسی اور کو نبوت نہیں ملی۔ تو چونکہ یہ 12 بھائی تھے، 12 قبائل بنے، اور ان کے اولاد در اولاد جو چلتی رہے ان کو اسرائیل کہا گیا، اس وجہ سے کہا یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ان پر انعامات کیے وہ کون سے ہیں؟ حضرات مفسرین کرام رحم اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ان کے متعلق فرمایا اذ جعل فیکم انبیاء وجعلکم ملوکا، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اندر حضرات انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ بھی شروع کیا، اور بادشاہت، ملوکیت کو بھی تمہارے اندر کیا رکھا، بادشاہ بھی ہوئے۔ محترم سامعین کرام، حضرات مفسرین کرام رحم اللہ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے اندر کم و بیش 4000 کے لگ بھگ 4000 کیا ہے حضرات انبیاء علیہ السلام تشریف لائے، ٹھیک ہے نا، اور ان میں سے آخری نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ تو اللہ تبارک، اور پھر اسی طریقے سے بعض تو حضرات انبیاء علیہ السلام ایسے بھی ہوئے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت کے ساتھ ساتھ بادشاہت بھی کیا ہے عطا کی تھی، جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام ہے، ٹھیک ہے، نبی ہونے کے ساتھ ساتھ بادشاہ بھی تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام ہے، نبی ہونے کے ساتھ ساتھ بادشاہ بھی تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ہے، نبی ہونے کے ساتھ ساتھ بادشاہ بھی تھے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اندر جناب اللہ کیا ہے بادشاہت بھی رکھی تھی اور نبوت بھی کیا ہے رکھی ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر اور انعامات کیا کیے ہیں، قرآن مجید کے آیات کے اندر اس کا بہت زیادہ کیا ہے تذکرہ ہے، ٹھیک ہے نا، کہ ایک تو یہ نبوت رکھی، ایک تو ان کے اندر بادشاہت رکھی، پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو مشہور آسمانی کتابیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کی شکل میں نازل کی ہیں، تورات، انجیل، زبور، وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر کیا کی نازل کی۔ تورات بھی، زبور بھی، انجیل بھی انہی کے اوپر کیا ہے نازل ہوئی۔ باقی اور بھی جو کتابیں ہیں ان کا چونکہ نام اتنا مشہور نہیں ہے، صحائف ہیں، تو وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتاری ہیں، اور ان میں سے کسی کو ملی ہوں گی جن کا تاریخ کے اندر یا قرآن و حدیث کے اندر اس طرح کیا ہے واضح طور پر تذکرہ نہیں ملتا، ان کتابوں کا تذکرہ ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا آخری کلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید کی شکل میں کیا کیا اتارا۔ تو فرمایا اے بنی اسرائیل، تم میری ان نعمتوں کو یاد کرو، ان احسانات کو یاد کرو میں نے تمہارے اوپر کیے۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ یہ ایک طرح سے ایسی لاڈلی سی کیا ہے قوم تھی۔ اب دیکھیں کھانے پینے کے لیے ان کی اللہ تعالیٰ نے من و سلوہ کیا کیا ہے اتارا ہے، ٹھیک ہے، من و سلوہ اتارا بغیر کسی اس کے۔ اور اسی طریقے سے جناب اعلیٰ وہ کیا کہتے ہیں اپنا ان کے جسم کے اوپر جو روایات میں آتا جو لباس ہوتا تھا وہ پھٹتا بھی نہیں تھا اور گندا بھی نہیں ہوتا تھا، بس وہ پہن لیا، جوں ان کی ایج اور عمر بڑھتی چلی جاتی تو وہ لباس بھی کیا ہے بڑھتا چلا جاتا تھا، ٹھیک ہے نا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان پر انعامات، ٹھیک ہے، اور بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر بہت زیادہ کیا ہے انعامات کیے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ان سارے احسانات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرنے کے بعد ان سے کیا ہے ایک عہد لیا، جس کا قرآن مجید کی دیگر آیات کے اندر بھی تذکرہ آتا ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُمْ بِهِ، تم میری نعمتوں کو بھی یاد کرو اور میرے اس عہد کو یاد کرو جو میں نے تمہارے سے عہد لیا ہے۔ تو فرمایا وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ،
اب میرے تم عہد کو پورا کرو، میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا۔ حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ کون سا عہد ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے کیا ہے لیا ہے؟ اس کا بھی قرآن مجید کے اندر 6 پارے سورہ مائدہ کے اندر کیا ہے تذکرہ موجود ہے۔ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ 12 نَقِيبًا، کہ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے جو عہد لیا وہ کیا ہے؟ فرمایا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان سے عہد لیا کہ اگر تم نماز کو کیا کرو گے، نمبر ایک اگر تم نماز کو قائم کرو گے، ٹھیک ہے نا، اور تم نمبر 2 زکوٰۃ کیا کرو گے، ادا کرو گے، نمبر 3 تم میرے رسولوں پر ایمان لے کر آؤ گے، نمبر 4 ان رسولوں کی تم کیا کرے گے، تعظیم کرو گے، ٹھیک ہے نا، تعظیم کیا ہے کرو گے، اور اس سے تم اللہ کے راہ میں کیا ہے خرچ کرو گے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان سے کیا لیا، عہد لیا، یہ تمہارے ذمے کیا ہے، یہ کام کرنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِي، پھر میں اپنے عہد کو کیا کروں گا، پورا کروں گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ذمے کون سا عہد لیا تھا؟ وہ تھا کہ اگر تم یہ لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اگر تم اپنے عہد کو پورا کرو گے تو میں بھی اپنا عہد کو پورا کروں گا۔ وہ کیا ہے کہ لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، میں تمہارے سارے گناہوں کو، سیئات کو معاف کر دوں گا، تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ اور دوسرے نمبر پر میں تمہیں ایسی جنت اور ایسے باغات کے اندر داخل کروں گا جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، ٹھیک ہے نا، جس کے نیچے کیا ہے بہہ، گویا تمہارے گناہوں کو معاف کر کے میں تمہیں جناب اعلیٰ وہ کیا ہے جنت کے اندر داخل کروں گا۔ یہ تو اخروی کیا ہے انعامات ہو گئے، اور دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اگر تم جناب اعلیٰ کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو خاتم النبیین ہیں، ان پر تم ایمان لے کر آؤ گے تو چونکہ میں نے تمہیں بھی پہلے بھی جہان والوں پر فضیلت بخشی تھی، وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اب بھی تمہاری جناب اعلیٰ فضیلت ایسے ہی رہے گی کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا ہے ایمان لے کر آؤ۔ محترم سامعین کرام، لیکن یہ قوم ایسی ہٹ دھرم اور ایسی بدبخت قسم کی قوم تھی کہ یہ مان کر نہیں رہے۔ یہ کیا ہے، مان کر نہیں رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے یہ تو بہت زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار بھی کیا کرتے تھے، اور اپنے مد مقابل دشمنوں کو کہا کرتے تھے کہ ہمارے پاس نبی، ایک اللہ کا آخری نبی آنے والا ہے، ہم اس کے ذریعے سے کیا کریں گے، لڑائی کریں گے، جہاد کریں گے، ان کے ذریعے سے ہم فتح یاب ہوں گے اور ان کے ذریعے سے ہماری مدد کی جائے گی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف لانے سے پہلے آپ ان کے وسیلے سے، واسطے سے کیا فتح کی دعائیں مانگا کرتے تھے۔ اس حد تک جناب علیہ کیا ہے یہ منتظر تھے اور یہ تھے۔ لیکن آگے آنے والی آیات کے اندر آپ پڑھیں گے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو یہ بالکل کیا ہے، ایمان لے کر ہے۔ تو گویا جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے انہوں نے عہد لیا تھا، اس جو اللہ تعالیٰ نے ان سے عہد کیا تھا، اس عہد کی انہوں نے پاسداری نہیں کی۔ جو عہد لیا تھا اس عہد کی کیا ہے، پاسداری نہیں کی۔ محترم سامعین کرام، حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان آیات کے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بنی یعقوب کے علاوہ بنی اسرائیل سے جو تذکرہ کیا، یہی وجہ ہے کہ اسرائیل کا معنی کیا، اللہ کے بندے، اللہ کی عبادت کرنے والے۔ تو فرمایا کہ تم بھی اللہ کے بندے کرو، اللہ کی ہی عبادت کرو، ٹھیک ہے نا، اللہ کی کیا عبادت کرو۔ ان الفاظ کے ساتھ خطاب کیا تاکہ ان کو پتہ چلے کہ تم پہلے بھی اللہ کے بندے تھے، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر اب بھی اللہ کے بندے بن جاؤ اور اللہ کی عبادت کیا ہے کرو، اللہ کی عبادت کرو۔ تو محترم سامعین کرام، لیکن انہوں نے اپنے اس عہد کی کیا کی، پاسداری نہیں کی۔ اور اس میں ایک یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کی بھی کیا ہے دلیل ہے۔ ظاہر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسے علاقے اور ایسی قوم کے اندر تھے جن کا خود لقب قرآن مجید میں امیین رکھا گیا ہے کہ وہ ان پڑھ تھے، انہوں نے کوئی باقاعدہ کوئی پڑھا لکھا نہیں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس معاشرے کے اندر ہے، پھر اس ماحول کے اندر اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان باتوں کا تذکرہ کر رہے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے کی اور اس طریقے سے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو کسی نے تو بتائی ہے نا، اور جو بتائی ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں، اور وحی کے ذریعے سے کیا ہے بتائی ہیں، کیونکہ 100% اتنی کریکٹ بات کوئی اور نہیں کر سکتا، یہ وحی کے ذریعے سے بتائی۔
تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہے رسالت کا بھی کیا ہے بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر اور کیا ہے رسول ہے۔ فرمایا وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور یاد رکھنا تم مجھ ہی سے کیا ہے ڈرو، خاص طور پر مجھ ہی سے کیا ہے ڈرو، ٹھیک ہے نا۔ چونکہ یہ لوگ جو تھے، یہ جو بنی اسرائیل والے تھے، یہ اپنے جو معتقدین کے لیے یا جو ان کے پیروکار ہوتے تھے ان سے اس طور پر کہ اگر ہم نے کوئی حق اور سچ بات کہی اور سیدھی بات کہی تو یہ لوگ ہماری بات نہیں مانیں گے، ناراض ہو جائیں گے، اور ناراض ہو کر ہمارے جو کیا کہتے ہیں آمدنی نا، جو ان سے ہمیں پیسے ملتے ہیں اور یہ سب کچھ ملتا ہے، وہ ہماری آمدنی کیا ہو جائے گی، بند ہو جائے گی۔ یہ جو ہمیں جناب اللہ ہدیے اور تحفے اور یہ چیزیں آتی ہیں، یہ ہماری ساری چیزیں کیا ہو جائے گی، بند ہو جائے گی، جس کو آگے آنے والی آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حق کو حق کر کے اور باطل کو باطل کر کے پیش کرنے کو اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ تم حق اور باطل کو حق خلط ملط نہ کرو آپس میں، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ ان کے اندر کیا تھی، یہ بیماری تھی کہ یہ بس پیسے لے لیتے اور اپنے مطلب کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے اس طرح لے کر تاکہ ہماری جو کیا کہتے ہیں آمدنی وہ کیا ہے بند نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، تم لوگوں سے مت ڈرو، حق بات کہنے میں تم کیا ہے مجھ ہی سے کیا ہے ڈرو۔ تو محترم سامعین کرام، آگے آنے یہاں سے لے کر اس آیت مبارکہ سے لے کر قرآن مجید کی اسی پارے 123 آیت تک 12-13 رکوع تک پھر انہی کا کیا ہے تذکرہ چلتا چلا جا رہا ہے، انہی کا، ان کی کارستانیاں اور یہ ڈیٹیل کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے احوال کو کیا کیا ہے، بیان کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔